السلام علیکم، میں ہوں محمد وسیم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل بکر دمنہ۔ سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اس کے بعد سٹارٹ کرتے ہیں آج کی نئی ویڈیو۔ جیسے کہ کل ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ اروپ جوتوئی نے جو ایک گیم چینج کی ہے اور اس کی وجہ سے جو سرفراز چودھری تھا وہ بھی اریسٹ ہوا، اس کے ساتھ جو 8 لوگ اور تھے وہ بھی اریسٹ ہوئے۔ اب ایک نیا موڑ آ گیا ہے کہ ڈکی بھائی کی جو ہے وہ ضمانت کی درخواست جو ہے ہائی کورٹ کے اندر جمع کروا دی گئی ہے اور امید ہے کہ جلد ہی ڈکی بھائی کو رہائی مل جائے گی۔ اب اس کے اندر کافی جو ہم نے مطلب کہ ولاگز وغیرہ دیکھے ہیں یا اپنے جو دوست وغیرہ ہیں جو انفلوئنسر ہیں ان سے رابطہ کیے تو یہ چیز پتہ چلی ہے کہ ڈکی بھائی جو ہے ان کے جیل کے اندر ان کو رکھنے کا کوئی جواز اب نہیں ہے گورنمنٹ کے پاس اور این سی سی آئی کے پاس۔ این سی سی آئی کے آفیسرز کا آپ کو پتہ ہے کہ وہ اریسٹ ہیں، جس کے اندر سرفراز چودھری اور اس کے ساتھ باقی بھی ہیں، مجتبیٰ ہے، زوار ہے، علی رضا ہے اور بھی 5-6 ہیں، تو وہ سب اریسٹ ہیں۔ جو کل ایک پیشی تھی سرفراز چودھری کی، جس کے اندر سرفراز چودھری سے انکشاف ہوا ہے کہ اس نے 1 کروڑ اور 24 لاکھ روپیہ جو ہے وہ ڈکی کی فیملی سے لیا ہے۔ یہ صرف اسی کا بھی کنفرم ہوا ہے، باقیوں کو جو آلموسٹ بتایا جا رہا ہے وہ 4 کروڑ کے راؤنڈ اباؤٹ ہے۔ تو یہ کنفرم ہو چکا ہے سرفراز چودھری، باقی بھی ہو جائیں گے۔ اچھا، اب سرفراز چودھری نے کل ایک اپنا جب اسے پیش کیا گیا عدالت کے اندر تو جج صاحب نے پوچھا وہاں کیونکہ حبس تھا اور کافی رش تھا، تو جج صاحب نے پوچھا کہ کس کی طبیعت خراب ہو رہی ہے، تو سب سے پہلے جو ہاتھ کھڑا کیا وہ سرفراز چودھری نے تھا کہ میری طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ اچھا، ہم جو آفیسر لے کر آئے تھے این سی سی آئی کے، ان سے ایک سوال کرنا چاہتے ہیں۔ یہ میرا سوال نہیں ہے، یہ ڈکی بھائی کے ہر فین کا سوال ہے کہ جب ڈکی بھائی کو عدالت پیش کیا جاتا تھا تو ایک پرانی گاڑی کے اندر ہتھ کڑیوں کے اندر نہ ڈکی بھائی کے منہ پر ماسک ہوتا تھا، نہ ڈکی بھائی کو کوئی پروٹوکول دیا جاتا تھا، جبکہ ایک مجرم جس نے کرپشن کی اور اس کے ثبوت بھی آ چکے ہیں، ثبوت آنے کے بعد اس مجرم کو آپ ایک لینڈ کروزر کے اندر لے کر آ رہے ہیں، اس مجرم کے منہ کے اوپر، چودھری سرفراز کے منہ کے اوپر آپ ماسک لگا کر آ رہے ہیں اور اس کی ہتھکڑیاں بھی نظر نہیں آ رہی، تو پھر یہ کون سا انصاف ہوا؟ کیونکہ ڈکی اگر مجرم تھا اور ڈکی نے کرپشن کی ہے، ڈکی نے کسی چیز کی پروموشن کی ہے اور وہ انلیگل تھی جس کا ابھی تک کیس نہیں بنا، جو قانون پاکستان کے اندر ابھی تک پاس نہیں ہوا، اس کو سزا مل رہی ہے، لیکن ایک مجرم سے کرپشن ثابت ہو چکی ہے۔ ایک مجرم سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک مجرم نے خود تسلیم کر لیا ہے کہ میں نے کرپشن کی ہے، میں نے ڈکی کی فیملی سے پیسے لیے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس مجرم کو آپ ایک لینڈ کروزر کے اندر لے کر آ رہے ہیں، اس کے بعد اس کے منہ پر ماسک ہے، اس کے بعد اس کی ہتھکڑیاں بھی نظر نہیں آ رہی، تو یہ کون سا انصاف ہے؟ پھر ہونا تو ایسے ہی چاہیے تھا، جیسے ڈکی کو لے کر آیا جاتا تھا ایسے اس کو لے کر آنا چاہیے تھا۔ اور سرفراز چودھری صاحب کو اب شاید یاد آ رہا ہوگا کہ جو یہ وقت ہے یہ کسی کا نہیں رہتا، اگر آج کل سرفراز چودھری کا تھا تو آج وقت اس سے دور ہو رہا ہے۔ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ پاک کو نا اونچے بول پسند نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، اللہ پاک کی جو لاٹھی ہے نا بڑی بے آواز ہے، ٹھیک ہے۔ اور سرفراز چودھری کل کہتا تھا میں جی ڈکی کو دیکھ لوں گا، ڈکی بڑا بدماش تھا، ڈکی یہ تھا وہ تھا، ڈکی جیسے میں نے کئی دیکھے ہیں، ڈکی فرعون، یہ مطلب کہ اس کے منہ میں جو آیا اس نے انٹرویو کے اندر یہ چیزیں بولی ہیں، اور بڑا غرور کے اندر نا جیسے اس کو اپنی طاقت کا نشہ تھا۔ اور ایسے کہتے ہیں بزرگوں کے کہاوت بھی ہے کہ جو طاقت ہوتی ہے، جو ایک آپ کے پاس ایک ٹیمپریری ایک پاور ہوتی ہے، وہ ہمیشہ نہیں رہتی، وہ چلی جاتی ہے، لیکن ایک اگر آپ عزت کے ساتھ نوکری کریں اور ہمیشہ ایمانداری کے ساتھ نوکری کریں، وہ آپ کے جب آپ دنیا سے بھی چلے جاتے ہیں بعد میں بھی لوگ آپ کی تعریفیں کرتے ہیں۔ تو جو ایک سرفراز چودھری تھا اس نے اپنی نوکری کا غلط استعمال کیا، غلط استعمال کے باوجود اس نے ڈکی بھائی کی فیملی سے پیسے لیے، روپ کو، اس کے بھائیوں کو، ڈکی کے بھائیوں کو جو ہے نا بلیک میل کیا کہ اگر آپ نے پیسے نہ دیے تو میں ڈکی پر زیادہ تشدد کرواؤں گا، میں یہ کرواؤں گا، کیونکہ اس ٹائم اس کے پاس پاور کا نشہ تھا، اور پھر کیونکہ اس کے اونچے بول تھے، اور اللہ پاک کو یہ چیزیں پسند نہیں ہیں۔ اللہ پاک نے اگر کسی انسان کو عہدہ دیا ہے، طاقت دی ہے، اور یہ بات ہمارے حکمرانوں کے لیے بھی ہے کہ وہ ظلم اتنا کریں جتنا کل وہ برداشت کر سکے۔ کل جو میرے پہ ظلم کرتے تھے آج وہ بے بس ہیں، اور جو آج ظلم کر رہے ہیں کل وہ بے بس ہوں گے۔
یہ ایک اللہ پاک کے مفاد عمل ہے. لیکن بہرحال ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں کہ جو سرفراز چودھری ہے وہ عدالت میں کہتا ہے کہ میری طبیعت خراب ہو رہی ہے، اور پھر اسے جب لے کر آیا جاتا ہے صحافی سوال کرتے ہیں، لیکن جو اس کے ساتھ اس کی وکلا کی ٹیم ہوتی ہے اور کافی جو اس کے وکلا سے بھی لوگ ناراض ہو رہے ہیں، صحافی ناراض ہو رہے ہیں، عام لوگ ناراض ہو رہے ہیں. یار آپ نے ایسے لوگ کا کیس لیا ہے جو کرپٹ ہے، ٹھیک ہے، جس نے ادارے کو بدنام کیا، جس نے پاکستان کو بدنام کیا. اب یہ ریپرزینٹ پاکستان کو کرتے تھے کیونکہ NCCI پاکستان کے ادارے کسی غیر ملک کا نہیں. لیکن وہ کہہ جاتا ہے نا کہ انسان کو اگر اس کی ایک اچھی نوکری مل جائے، ایک اچھا اس کے پاس اس کی عزت بن جائے تو اس کو ریکور کرنا چاہیے، اسے چھیننا نہیں چاہیے، اس کو اپنے پاس قابو رکھنا چاہیے. اور لیکن یہ سرفراز چودھری اور اس کی ٹیم نہیں رکھ سکی. اور ان کے انٹرویوز آپ نے سنے ہو کہ میں اگر وہ انٹرویوز یہاں چلاؤں تو وہ کاپی رائٹ آ جائے گا. پر وہ کہتے تھے کہ ہم تو ڈکی کے ساتھ یہ کریں، آج ان کے ساتھ وہ ہو رہا ہے. لیکن اللہ پاک کی جو عدالت ہے وہاں پر بڑا انصاف ہے. اللہ پاک کی عدالت ہے، اللہ پاک آپ کو انصاف دیتا ہے جو سچ پر ہوتا ہے. یار اگر ہم ہر ویڈیو کے اندر یہ چیز کلیئر کر رہے ہیں کہ اگر ڈکی نے پروموشن کی ہے، یہ پروموشن رجب بٹ بھی کر چکا ہے، یہ پروموشن سسٹرالوجی بھی کر چکی ہے، اور یہ پروموشن منیب بٹ بھی کر چکا ہے. اس کے بعد یہ پروموشن عمر بٹ بھی کر چکا ہے، یہ پروموشن جو سسٹرالوجی کی بہنیں ہیں وہ بھی کر چکی ہیں، یہ پروموشن تمہارا صدر بھی کر چکا ہے، ٹھیک ہے. اور کتنے نام ہیں میں گنوں بتاؤں کہ یہ کس نے نہیں کیے. لیکن اگر آپ ایک انسان کو ذاتیات پر آ کر اسے ٹارگٹ کرنے لگ جائیں تو یہ انصاف نہیں ہے، یہ ایک گھٹیا کام ہو سکتا ہے. باقی اللہ پاک ڈکی بھائی کی مدد فرمائے، اللہ پاک ان کو جلدی سے رہائی عطا فرمائے، اور وہ اپنی فیملی کے پاس، اپنے جو ڈکی بھائی کی آرمی ہے اس کے پاس جلدی سے واپس آئیں، اور اللہ پاک ان کی مدد فرمائے. ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ.